السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے دوستو؟ ٹھیک ہو آپ؟ خیریت ہے؟ صحت ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کو آج کا جو دن ہے وہ اچھے طریقے سے گزرے، عبادت میں گزرے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں آج کا آپ کا جو دن ہے وہ گزرے۔ یہ میری آپ کے لیے اور آپ کے عزیزوں کے لیے یہ دعا ہے۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چل رہا ہے، تو اس میں ہم نے کل پڑھا تھا کہ عرب کے بت کون کون سے تھے اور عرب کے مذاہب کون کون سے تھے۔ آگے ہم چلتے ہیں تو اللہ کا اعتقاد۔ عرب وہ تقریباً سب کے سب بت پرست تھے، لیکن اس کے ساتھ یہ ان کا اعتقاد تھا کہ دل سے کبھی ان کے یہ نہیں گیا کہ اصلی خدائے برتر اور چیز ہے اور وہی تمام عالم کا خالق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے پورا ایک عالم ہے اس کا خالق۔ یہ ان کے دل میں ہمیشہ یہ بات رہتی تھی کہ اللہ خالق ہے۔ یہ بتوں سے بھی ہوتا ہے مگر خالق کون ہے؟ یہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ رب العزت ہے۔ اس خالق اکبر کو اللہ کہتے تھے، جو قرآن پاک میں بھی ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون۔ سورہ عنکبوت ہے 61 نمبر آیت ہے 61۔ اور ان لوگوں کا کافروں سے پوچھو، یعنی کہ کافروں سے پوچھو، ان لوگوں سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کس نے پیدا کیے ہیں، اور چاند اور سورج کو کس نے تابعدار بنا رکھا ہے، تو بول اٹھیں گے کہ اللہ نے۔ پھر کدھر بہہ کے جا رہے ہیں؟ جب انہیں یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے ہی انہیں پیدا کیا ہے، پھر آپ ادھر ادھر کدھر جا رہے ہو بھائی؟ پھر بتوں سے کیوں مانگتے ہو؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، ایک سوالیہ کوشچن ہے کہ ان سے پوچھو، ان لوگوں سے جو کافر ہیں، کہ جب زمین آسمان تم ہی کہہ رہے ہو تمہارے بقول کہ اللہ نے ہی بنایا ہے، چاند سورج کو اللہ نے ہی تابعدار کیا ہے، چاند پہلے دن سے مشرق سے نکل رہا ہے، مغرب میں غروب ہو رہا ہے، اور اپنے وقت کے اوپر ہو رہا ہے۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ مغرب سے نکلے اور مشرق میں غروب ہو جائے۔ چاند ہے وہ اپنی منزل برقرار رکھے ہوئے، کبھی ایسے نہیں ڈگمگا گیا وہ جھولے لینے لگ پڑا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کے اوپر منزلیں رکھی ہیں، وہ اسی طرح ہے۔ تو پھر وہ پوچھو ان سے کہ وہ یہ کون ہے، تو وہ جھٹ کہیں گے کہ اللہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کوشچن کرتے ہیں کہ پھر وہ کون سی چیز ہے جسے مجھ سے دور کر رکھا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما دیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خدا ہی کو خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں۔ پھر جب خدا ان کو نجات دیتا ہے، نجات دے کر خشکی کی طرف پہنچا دیتا ہے، تو شرک کرنے لگتے ہیں۔ یعنی کہ کشتی میں جب سوار ہوتے ہیں اور خدا نخواستہ جب انہیں ڈبونے لگتی ہے تو پھر واحد اللہ اللہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بچائیں، ہمیں اس مصیبت۔ جب کشتی کے طوفان میں گھر جاتی ہے، جہاز چلیں آج کل جہاز ہیں، اب کشتیوں کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، تو جب جہاز پانی میں ڈوبنے لگتا ہے یا طوفان میں آ جاتا ہے، پھر اللہ کو پکاریں۔ اس طرح ہم نے کئی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جہاز جو ہے وہ ہوائی جہاز جو ہے، ایروپلین جسے کہا جاتا ہے، وہ جب اس میں آگ لگ جاتی ہے اس کے انجن میں یا گرنے لگتا ہے، تو اس کی آخری جو ویڈیوز منظر پہ آتی ہیں تو اس میں لوگ چیخ رہے ہوتے ہیں اللہ اللہ، گاڈ گاڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس ٹائم پکارے نا اپنے بتوں کو، اپنے معبودوں کو۔ ہمارے ایک دوست عزیز، وہ ایک دفعہ کہتے ہیں میں سیلاب ہے، میں دریا ڈوبنے لگا، تو اچانک میں خوشی کے اوپر آ گیا۔ اور یہ ان کا کہنا ہے بقول ان کے، تو وہ کہنے لگے میرے پیر صاحب نے نا مجھے ایسے محسوس جیسے میرے پیر صاحب نے مجھے ہاتھ سے باہر نکال دیا۔ اب دیکھیں جیسے وہ کفار کہتے ہیں ہمارے بت نے یہ کیا، ٹھیک ہے، وہ کہنے لگا میرے پیر صاحب نے یہ کیا۔ دیکھیں اندازہ لگائیں آپ کہ یہ نہیں کہ اللہ نے بچایا ہے، ہمارے پیر صاحب نے، تو بالکل اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں۔ تو جب خدا ان کو نجات دے خشکی طرف جاتے ہیں تو شرک کرنے لگے، فلانے نے بچایا، یہ نہیں کہ اللہ نے بچایا، فلانے نے بچایا جی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن جی نے 1300 برس پہلے جس حقیقت کا اظہار کیا، آج تحقیقات آثار قدیمہ بھی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ مذاہب و اخلاق کی انسائکلوپیڈیا میں مشہور یہ آگے ہے ایک شخص ہے جس کا قول نقل کیا جاتا ہے، اس کے اکتساب ذیل ہیں، یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے یہ آگے یہ تمام تصحیح جو ہے معجب
بدان ذکر و مناتا میں لکھے ہوئے ہیں، یہ کتاب ہے، اس میں لکھے ہوئے ہیں یہ وہ کہہ رہے ہیں کتاب لکھے اللہ جو صنعاء کے کتبوں میں حلہ لکھا ہے، اللہ کو حلہ کا نام دیا گیا، نباتی اور دیگر قدیم باشندگان عرب شمالی کے نام کے ایک جز تھا، مثلا زید اللہ لکھا گیا تھا۔ تو وہ آگے بات کر رہے ہیں کہ جس میں اللہ کا لفظ بطور ایک معبود اعظم کے طور پہ پیش کیا گیا۔ نباتی کتبات میں ہم بار بار کسی دیوتا کے نام پاتے ہیں جس کا لقب، جس کے ساتھ اللہ کا لقب، یعنی کہ پرانے زمانے کی جو انہوں نے کھدائیاں کی ہیں، اہرام مصر وغیرہ ادھر ادھر جب انہوں نے کھدائیاں کی ہیں تو وہاں سے جو انہیں پلیٹیں ملی ہیں یا جو ان کو کیا کہتے ہیں سنگ مرمر کی جو پڑیاں ملی ہیں، ان کے اوپر لکھا ہوا ہے، واضح طور کے اوپر لکھا ہوا ہے، وہ نام سب سے زیادہ جو لکھا ہوا ہے اللہ رب العزت کا لکھا ہوا ہے۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ نصرانیت اور یہودیت اور مجوسیت، یہ عربوں کے اس کا ذکر ہو رہا ہے، پرانے مذاہب کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس میں نصرانیت، نصارہ کون ہے؟ یہ عیسائی اور یہودی، یہ تین مذاہب بھی اس ٹائم ہوتے تھے۔ اگرچہ زمانہ اور مدت کا تعین مشکل ہے، لیکن یہ تین مذاہب ایک مدت دراز سے عرب میں رائج ہو چکے تھے۔ علامہ ابن قطبیہ نے معارف میں لکھا ہے کہ قبائل ربیہ غسان نصرانی تھے، یہ جو قبائل ربیہ ہیں یہ نصرانی عیسائی تھے، اور اسی طرح آگے چل کے لکھے ہیں کہ حمیر، بنو کنانہ، بنو حرب، بن کعب، کندہ، یہ قبائل یہودی تھے۔ مدینہ منورہ میں یہود نے پورا غلبہ پا لیا تھا، اور تورات کی تعلیم کے لیے متعدد درسگاہیں بھی بنا رہے ہیں، یعنی کہ مدرسے بھی تھے وہاں پہ جو تورات کی درس دے رہے تھے، جن کو بیت المدارس کہتے تھے۔ ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ عرب میں جہاں پہ بت پرستی بہت تھی وہاں پہ نصرانیت اور یہودیت اور مجوسیت بھی تھی، ٹھیک ہے، اور جو مدینہ تھا وہ یہودیوں سے بھرا ہوا تھا۔ حدیث کی کتابوں میں اسی نام سے ان کا ذکر آتا ہے۔ قلعہ خیبر جو ہے اس کی تمام آبادی یہودی تھی۔ امیر القیس کا ہم اثر مشہور شاعر سموئیل بن عاد، جس کی وفاداری آج تک عرب میں ضرب المثل ہے، یہودی تھا۔ یہودی اس وقت بھی بڑی اہم پوسٹوں کے اوپر تھے، بڑے اہم شہر ان کے پاس تھے۔ اہل کتاب کی روایتیں مکہ معظمہ میں اس قدر رواج پا چکی تھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا اور اس میں بنی اسرائیل کے واقعات مذکور ہوتے تھے تو کفار جو تھے وہ بدگمانی کرتے تھے کہ کوئی یہودی یا عیسائی آپ کو سکھاتا ہے، یعنی کہ اتنی یہودیوں نے اپنی روایتیں، چونکہ پڑھے لکھے یہ لوگ ہوتے تھے، پڑھے لکھے تھے، تو اتنی ان کی روایتیں اور ان کی اثر رسوخ اتنا زیادہ تھا اور ان کی باتوں کی ایک سند رکھی جاتی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا تو اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کو جب بار بار ذکر ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، یہودیوں کا ذکر ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، تو وہ کفار کہتے تھے، وہ بدگمانی کا کہتے تھے کہ یہ جو آپ کا نعوذ باللہ جو استاد ہے، جو آپ کو یہ جادو سکھاتا ہے، یہ کلام جو آپ کو سکھاتا ہے، یہ کوئی یہودی تو نہیں ہے، کوئی عیسائی تو نہیں ہے کہ انہوں نے ایک نیا بندہ کھڑا کر دیا ہے ہمارے معبودوں کو جو انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ان کو غلط کرنے کے لیے۔ تو وہ اس طرح کی اتنا اثر رسوخ تھا کہ وہ یہ بات کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پھر قرآن فرما رہے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُ بَشَرٌ، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ محمد کو کوئی آدمی سکھاتا ہے، کوئی بشر سکھاتا ہے۔ سورہ نحل ہے 102 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ تنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو کلام اتر رہی ہے ہمیں ایسے لگتا ہے اس میں یہودی نصرانیوں کا بہت زیادہ ذکر ہے نا، تو ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی ان کا استاد نا یہودی ہے یا عیسائی ہے۔ قرآن مجید میں اس خیال کا ابطال بھی کر دیا ہے، یعنی کہ غلط کر دیا، جس کی تفصیل مناسبت وقت پر آئے گی، اس کتاب والا کہہ رہا ہے۔ آگے جا کے دیکھتے ہیں جی کہ مذہب حنفی، دین ابراہیمی کا اصول توحید خالص تھی۔ اب اس میں دین ابراہیمی بھی ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی گزرے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تھے اس سے پہلے۔ زمانہ کے امتداد اور جہالت کے شیوع سے یہ اصول اگرچہ شرک آلود ہو گیا تھا، یہاں تک کہ خود خانہ خدا بتوں کی پرستش ہوتی تھی، تاہم بالکل فنا نہیں ہو سکتا تھا۔ عرب میں کہیں کہ اس کا دھندلا سا نشان نظر آتا تھا۔ جو لوگ صاحب بصریت تھے ان کو یہ منظر نہایت نفرت انگیز معلوم ہوتا تھا۔
اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب دین ابراہیمی، ٹھیک ہے عرب بہت جاہل تھے، بہت اس طرح تھے، مگر عرب میں ابھی بھی لوگ ایسے موجود تھے جو مذہب حنیفی کے قائل تھے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مذہب تھا، جو خالص لا الہ الا اللہ کے اوپر تھا، اس کے اوپر وہ لوگ قائم تھے۔ ایسی بھی بات نہیں تھی کہ بالکل ہی جاہلیت ہو گئی تھی، اکا دکا ایسے لوگ موجود تھے، اور ان کو یہ بات بہت سخت ناگوار گزرتی تھی جب وہ دیکھتے تھے کہ کعبۃ اللہ میں بھی بت موجود ہیں، تو ان کے اوپر بڑا یہ سخت مطلب یہ لمحے گزرتے تھے۔ تو اس ٹائم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے موجود تھے۔ اس بنا پر بت پرستی جو ہے کہ برائی کا خیال بہتوں کے دل میں آیا کہ یار یہ کیا بکواس ہے کہ جناب علی بتوں سے ہم مانگتے ہیں، لیکن اس کا تاریخی زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کچھ ہی پہلے شروع ہوتا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ ابن اسحاق جو ہیں وہ نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ کسی بت کے سالانہ میلے میں ورقہ بن نوفل، یہ وہی ہے جس کا گھوڑا پھانس گیا تھا، عبداللہ بن جہش، عثمان، زید شریک تھے۔ ان لوگوں کے دل میں دفعتاً یہ خیال ہے کہ کیا بےہودہ پن ہے کہ ہم ایک پتھر کے سامنے سر جھکاتے ہیں جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کو فائدہ دیتا ہے۔ یہ چاروں قریش کے خاندان میں سے تھے۔ ورقہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی کہ برادر ذات تھے، اور زید حضرت عمر اعظم کے چچا تھے، عبداللہ بن جہش حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے، عثمان جو تھے وہ پوتے تھے۔ یعنی کہ یہ لوگ جو ایک دفعہ میلے کے اوپر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جناب علی یہ بتوں کی پرست، کیونکہ یہ کر رہے تھے، خود بھی بت پرست تھے، تو انہوں نے سوچا کہ یار یہ کیا ہے، انسان ہے نا، انسان جب کیا کہتے ہیں گناہ کرتا ہے، ایک بندہ شراب پی رہا ہے، شراب پی کے تنگ پڑ جاتا ہے، ایک بندہ زنا کر رہا ہے، وہ کر کے شروع میں بڑی لذت آتی ہے، بڑا اچھا کام ہے، فراڈ کر رہا ہے، کوئی دغا دے رہا ہے، یہ وہ، تو شروع میں بڑا چس آتی ہے کہ یار یہ بڑا زبردست کام، مگر جب ایک وقت آتا ہے انسان ان چیزوں سے اچاٹ ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہم لوگ شہر میں رہتے ہیں، جن لوگوں کی تھوڑی سی زندگی دیہات میں گزری ہے، وہ جب ریٹائرمنٹ لیتے ہیں تو وہ پھر ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ یار ہم اپنے گاؤں چلے جائیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہری لوگ جو بیچارے مزدوری کے سلسلے میں، روزگار کے سلسلے میں شہروں میں آئے تھے، جب وہ ریٹائر ہوئے تو اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ اب یار ہم گاؤں سیٹ اپ اپنا بناتے ہیں، ہم بڈھا جو ہے وہ گاؤں میں رہیں گے۔ کیوں؟ ان کے دل میں وہ محبت ہوتی ہے گاؤں کی۔ اسی طرح یہ جو ہے انسان جب کوئی گناہ بھی کرتا ہے نا تو اس کا ایک دن دل اچاٹ ہو جاتا ہے، جس طرح کہ ایک بندے کا شہر کی زندگی سے دل ایک دن اچاٹ ہو جاتا ہے۔ سہولتیں تو بہت ہوتی ہیں، مزہ تو بہت آ رہا ہوتا ہے، مگر کیا ہے کہ پھر وہ اچاٹ ہو۔ اسی طرح وہ بتوں کی پوجا پر کر کے تو وہ پھر ایک دن تنگ آ گئے کہ یار یہ کیا کس قسم کی ہم بےہودگی کر رہے ہیں۔ زید بن ابراہیمی کی تلاش میں شام گئے۔ زید دین ابراہیمی کی تلاش میں، یہ تھوڑی سی غلطی مسٹیک ہوگی، زید جو تھے وہ دین ابراہیمی کی تلاش میں شام چلے گئے۔ وہاں یہودی اور عیسائی پادریوں سے ملے، لیکن کسی سے تسلی نہیں ہوئی، اس لیے اس اجمالی اعتقاد پر اکتفا کیا، یعنی کہ اتفاق کر لیا، میں ابراہیم علیہ السلام کا مذہب قبول کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں باب بنیان الکعبہ سے پہلے حضرت اسما دختر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے زید کو اس حالت میں دیکھا کہ کعبہ سے پیٹھ لگائے لوگوں سے کہتے تھے، اے اہل قریش، تم میں سے کوئی شخص بجز میرے ابراہیم کے دین پر نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ کی مخلوق سے کچھ نہ، یہ دین ابراہیمی۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، بلکہ بتوں سے منع فرماتے تھے۔ اور انہوں نے ایک دفعہ، آپ کو مشہور واقعہ ہے کہ وہ سارے لوگ شہر سے باہر گئے، میلہ تھا، تو انہوں نے پیچھے سے سارے بت توڑ دیے، اور جو بتوں کا سب سے بڑا بت تھا، خدا بنا ہوا تھا، اس کے کندھے کے اوپر اپنا وہ کلاڑا رکھ دیے۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے پوچھا، مختصر بات یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ یہ کس طرح کہ سارے بتوں کے سر کاٹے ہوئے ہیں؟ تو انہوں کا پیچھے کون رہ گیا تھا؟ انہوں کا ابراہیم علیہ السلام رہ گئے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا، آپ کو پتہ ہے
کہ یہ بت کس نے توڑے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو سب سے بڑا بت ہے جیسے کندھے کے اوپر کلاڑا رکھا ہوا ہے، اس سے پوچھو نا۔ تو وہ کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں بت نہیں بول سکتے؟ تو کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کہ اگر بت بول نہیں سکتے، اپنے آپ کو یہ بچا نہیں سکتے، تو پھر آپ کو کس طرح فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ تو وہ حضرت جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں، حضرت اسماء دختر ابوبکر صدیق جو ہیں، سے روایت ہے کہ زید جو ہیں یہ ایک دفعہ کہہ رہے تھے کعبہ کے ساتھ پیٹھ لگا کے کہ اے اہل قریش، تم میں سے کوئی شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ نہیں رہا، تم بت پرست ہو چکے ہو۔ عرب میں لڑکیاں جو تھیں ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ زید ہی پہلے شخص تھے جنہوں نے اس رسم کی ممانعت کی، منع کیا کہ یار یہ کام اچھا نہیں ہے کہ ایک زندہ انسان کو دفن کر دینا۔ جب کوئی شخص ایسا ارادہ کرتا تو جا کر اس لڑکی کو مانگ لیتے اور خود اس کی پرورش کرتے، کہتے یار اس طرح نہ کرو، وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی جینے کا حق ہے، بیٹا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اگر اس طرح عورتیں ختم ہو جائیں تو مرد کہاں سے پیدا ہوں گے؟ تو ہمارے دین میں تو الحمدللہ ایسے ہے کہ لڑکی جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے کہ ہاں 2 بیٹیاں پیدا ہوں اور وہ ان کی پرورش کرے، پھر ان کی شادیاں کرے، قیامت والے دن وہ اس طرح ہوگا میرے ساتھ جس طرح 2 انگلی ہیں۔ تو صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے زید کو دیکھا تھا اور ان سے صحبت رکھی تھی۔ ورقہ اور عبداللہ بن جہش اور عثمان بت پرستی چھوڑ کر عیسائی ہو گئے تھے، تنگ آ گئے تھے وہ اس بت پرستی سے۔ اب ہمارے پڑوس میں جو انڈیا ہے وہاں پر بھی اب آہستہ آہستہ لوگ بت پرستی جو ہے وہ چھوڑے جا رہے ہیں، جہاں تک اس طرح ہمیں میڈیا کے ذریعے پتہ چلتا رہتا ہے، لوگ چھوڑے جا رہے ہیں۔ وہ ان سے پوچھ رہے تھے، میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ ایک لڑکا پوچھ رہا تھا ہاں بھائی آپ کا کون سا مذہب ہے؟ وہ ہندو، بتوں کی پوچھ کر کہتے نہیں ہے ہمارا کوئی نہیں، ہم بھائی کچھ کہہ رہے تھے ہندو ہیں، کچھ کہتے ہیں ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے۔ دیکھیں یہیں کہ انسان تنگ آ گئے، ایک اللہ سے مانگے، بارش والا خدا اور ہے، بچی دینے والا خدا اور ہے، بچہ دینے والا اور ہے، فصل دینے والا اور ہے، خوشحالی دینے والا اور ہے، بیاہ دینے والا اور ہے، نوکری دینے والا، یہ کس طرح کے ایک اللہ ہے۔ اسی زمانہ کے قریب امیہ بن ابی سلط نے جو طائف کا رئیس اور مشہور شاعر تھا، رئیس بھی تھا اور شاعر بھی تھا، بت پرستی کی مخالفت کی۔ حافظ ابن حجر نے الصحابہ میں زبیر بن بکار کی سند سے لکھا ہے کہ امیہ نے زمانہ جاہلیت میں آسمانی کتابیں پڑھی تھیں اور بت پرستی کو چھوڑ کر دین ابراہیمی اختیار کر لیا تھا۔ دیکھیں یہ بڑا اہم آدمی ہے، طائف کا رئیس ہے اور شاعر بھی ہے، تو پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے بت پرستی کو چھوڑ دیا۔ امیہ کا دیوان آج بھی موجود ہے، اگرچہ اس کا بڑا حصہ جیلی ہے، تاہم اصلی یعنی کہ اس نے وہ جو دیوان لکھے تھے نا وہ آج بھی موجود ہے، مگر اس کا بڑا حصہ جیلی ہو گیا، تاہم اصلی کلام بھی اس میں پایا جاتا ہے اور غزوہ بدر تک زندہ رہا۔ وہ کیا تھا؟ وہ غزوہ بدر تک زندہ رہا۔ عتبہ جو رئیس مکہ اور امیر معاویہ رضی کا نانا تھا، امیہ کا ماموں ذات تھا، امیہ نے اس کے قتل کی خبر سنی تو اس کو سخت صدمہ پڑا، ٹھیک ہے، اور نہایت پر درد مرثیہ لکھا، یعنی کہ وہ ایک نظم سی اس نے لکھی اپنے اس کے اوپر، جب وہ قتل ہو گئے تو اس کے اوپر انہوں نے نظم لکھی، تو انہوں نے غالباً اس کا اثر تھا کہ اسلام قبول نہ کر سکے، ٹھیک ہے۔ شمائل میں ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ردیف تھے، انہوں نے امیہ کا ایک شعر پڑھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اور یعنی کہ مزید انہوں نے 100 شعر پڑھے، ہر شعر کے ختم ہونے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے کہ اور آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امیہ مسلمان ہوتے رہ گیا، ہائے 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 ہیں۔ اتنے ان کے شعر جو تھے وہ پر اثر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات مقدس بھی جو تھی وہ کہنے لگے یار اور پڑھو، یہ کس کا شعر ہے؟ امیہ کا ہے، اور پڑھو اور پڑھو، اور پھر مرا ہے امیہ مسلمان ہوتے رہ گیا۔ وہ اس لیے وہ میرا خیال ہے وہ لکھ رہا ہے، راوی لکھ رہا ہے کہ ان کے اوپر وہ اپنے رشتہ دار کا قتل کا جو تھا وہ غالب آ گیا، محبت غالب آ گئی کہ یار ان کو انہوں نے قتل کر دیا، تو اس وجہ وہ مسلمان نہیں ہو سکے۔ ابن ہشام نے بت پرستی کی مخالفت کرنے والوں میں انہی چاروں کا نام لکھا ہے، لیکن
اور تاریخی اشاعتوں ثابت ہوتا ہے کہ عرب میں اور متعدد اہل نظر پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے بت پرستی سے توبہ کی تھی۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور شخص عرب کا نامور خطیب قیس بن سعدہ ہے۔ اس کا تذکرہ آگے آتا ہے۔ ایک شخص قیس جس کی نسبت حافظ ابن حجر نے صحابہ میں لکھا ہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں خدا پرست ہو چکا تھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں مشرف با اسلام ہوا۔ ٹھیک ہے، تو آج کا جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس میں یہ ہے، مختصر آخر میں یہ بتاتے ہیں آپ کو کہ عرب جو تھے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ عرب کے دین کیا تھا، عرب کے مذاہب کیا تھے اور عرب کے بت کون سے تھے۔ تو آج ہم نے اپنے سبق میں دوسرے چیپٹر میں، دوسرے لیسن میں، دوسرے سبق میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ عرب جو تھے وہ یہ نہیں کہ صرف بت پرست ہی تھے، 90%، 95% بت پرست ہی تھے، مگر ان میں 3 مذہب اور بھی تھے، یہودی، عیسائی اور مجوسی۔ اور جو اہل عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ موجود تھے، وہ جو پڑھے لکھے موجود تھے، شاعر ہو گئے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو تھے، وہ آہستہ آہستہ بت پرستی کو چھوڑ رہے تھے۔ ورقہ ہو گئے، عثمان ہو گئے، زید ہو گئے، یہ بےہودہ پن کہہ رہے تھے بت پرستی کو کہ یہ کیا ہے یار، جناب علی ہم اس طرح سارا ان کی بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ کچھ پھر ان میں جو پڑھے لکھے تھے وہ عیسائی ہو گئے، اور کچھ جو تھے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی طرف مائل ہو گئے، جیسے حنفیہ کہا جاتا ہے، دین حنفیہ۔ تو یہ آج کا سبق تھا، آج ہم نے یہ پڑھا۔ تو امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو یہ جو میں نے معلومات آپ کو دی ہیں یہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی، تو اپنے دوستوں کے ساتھ انہیں ضرور شیئر کریں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا بھی محتاج نہ کرے اور دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے، زندہ آپ کو رکھے ایمان سے اور خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور مزید یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، جب بھی آپ روزانہ جتنا حسب توفیق ہو سکے، چاہے 5 روپے 10 روپے کم از کم صدقہ کر دیا کریں، نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ اپنی چھت کے اوپر کوئی باجرہ وغیرہ، کوئی دانے وغیرہ ڈال دیا کریں تاکہ پرندے کھا لیں، اور تھوڑا سا ایک برتن پانی کا رکھ دیا کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پرندے پانی پی لیتے ہیں اور دانہ کھا لیتے ہیں، تو یہ بڑی ایک مسرت بھی انسان کو ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ اب جنگل ختم ہوتے جا رہے ہیں اور شہری آبادی بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ پرندے بیچارے ہمارے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ لوگوں کی زمینیں تھیں تو وہاں پہ کوئی باجرہ، کوئی گندم، کوئی اس طرح مکئی، تو اس کے کھا کے بیچارے گزارا کر لیتے تھے۔ اب بڑے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں ان کے لیے بھی، آبادیاں بڑھتی جا رہی ہیں، درخت کٹتے جا رہے ہیں، تو ان کا جو مسکن ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو ان کے لیے یہ آپ سے گزارش ہے کہ چھت کے اوپر ایک برتن مٹی کا رکھیں جس میں دانے ڈالیں، اور ایک جو برتن ہے وہ پانی کا ڈالیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے گا، اور پرندے ضرور آپ کے لیے دعائیں دیں گے، ضرور آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ اس بندے کی لیے آسانیاں پیدا فرما، ہمیں اگر کوئی راستہ بتاتا ہے، ہماری کوئی تھوڑی سی ہیلپ کرتا ہے، ہم اسے کتنا خوش ہو جاتے ہیں۔ تو پرندے بھی ضرور خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ تو امید ہے آپ میری اس بات کے اوپر ضرور عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تو ما علینا الا البلاغ۔